بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ جہاں سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ یہ آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو، اس میں سب سے پہلا فیصلہ اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار کے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور توحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بالوالدین احسانا، کہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کر کے اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کی ہیں قرآن کریم، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔
یہ 2 مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے. اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں. لیکن اصل امتحان جب ہے جب کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر. اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے. وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے. بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی، سمجھ میں بھی فتور آ گیا. ان کا بیٹا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تھی. اس نے کہا جی یہ گلاس ہے. اچھا. پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے. بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جی گلاس ہے. اب ذرا لہجہ بدل گیا. پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو. یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا. تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا. اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا، یا 3 سالہ بچہ ہے. آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے. اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا، اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی. یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا، اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ
پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا، کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے، کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے، اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں منصبدار، اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا اما یبلغن عندکم احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت بھی اف نہ کہو اور کبھی جھڑک کر بات نہ کرو، کبھی ان کو جھڑک کر بات کر کے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو، اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی دعا سکھلائی میرے مالک نے، خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئیں، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر قل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں. یہ دعا کہو، یہ دعا کرو. تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو، اس بیچارے نے مانگ لیے، ابھی کہتا ہے میں تو نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے، یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی کرو، یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی، ان کی خوشحالی بھی آ گئی، ان کی خوشیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گئے والدین، کسی کام کے نہ رہے، تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین کا. اس لیے بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی،
اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرو.